ہے، بھیجنے والا تو رحمت والا ہے۔ ارے بھیجنے والا تو وہ ہے جس کی بارگاہ میں بریلی کا تاجدار عرض کرتا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اے میرے ماں باپ سنو سنو، اے میرے والدین سنو سنو، آنے والے کو مت دیکھو بلکہ بھیجنے والے کو دیکھو۔ آنے والا اگرچہ کالا ہے، آنے والا اگرچہ سیاہ ہے، مگر بھیجنے والا تو نور والا ہے، بھیجنے والا تو رحمت والا ہے۔ اے میرے ماں باپ سنو سنو، اگر تم نے میرا نکاح ان کے ساتھ کر دیا اور میرا نکاح ان کے ساتھ ہو گیا، اس کے بعد اگر مدینے کی لڑکیوں نے مجھے یہ طعنہ دیا تیرا شوہر کالا ہے، تو شوق سے کہہ دوں گی اے مدینے کی کنیاؤں سنو سنو، اے مدینے کی دوشیزاؤں سنو سنو، اے مدینے کی لڑکیوں سنو سنو، ارے تمہارا شوہر وہ ہے جس کو تمہارے ماں باپ نے پسند کیا ہے، میرا شوہر وہ ہے جس کو مدینے کے تاجدار والے آقا و مولا مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، یعنی کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، شافع روزی جزا، یعنی سب سے اعلیٰ و اعلیٰ، سب سے بالا و بالا، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولہ، جان مسیحا، یتیموں کا سہارا، غریبوں کا سہارا، جس کی بارگاہ میں میرے پیر و مرشد حضور تاج و شریعہ یوں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، زمین کو آسماں کر دیں، سریا کو سرا کر دیں، زمین کو آسماں کر دیں، سریا کو سرا کر دیں، تجھے کیا فکر ہو اختر، تیرے یاور ہیں وہ یابر، بلاؤں کو تیری جو خود گرفتار بلا کر دے، بلاؤں کو تیری جو خود گرفتار بلا کر دے۔ آئیے حضرات جھوم جھوم کر آقا نعمت کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار اور نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود شریف پیش پڑھیں بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں نا؟ ایک بات میری مان لیجئے، آپ لوگ کرسی پر بیٹھے ہیں نا، پیچھے جو ہماری ماں بہنیں بیٹھی ہیں ان کو کچھ نہیں دکھ رہا ہے، اور آپ کرسی پہ بیٹھے ہیں، آگے لوگ نیچے بیٹھے ہیں، پھر اس کے بعد وہ بیٹھی ہیں تو ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اگر بہتر سمجھیں تو نہیں، میری کوئی دقت نہیں ہے، نہیں اوپر نہیں، سید صاحب ادب کے خلاف ہو جا رہا ہے، نہیں چلیے کوئی بات نہیں، درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلی علیہ ارے پھر ادب کے خلاف ہے ہر بار۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور اپنے گھر والوں کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ، اپنے گھر والوں کے ساتھ محبت سے پیش آؤ، اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ حضرات محترم، آج ہم جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک دکان چلانے والا انسان اپنے گراہک سے تو محبت سے بات کرتا ہے، جو جس طریقے کا کاروبار کرتا ہے وہ اپنے کاروبار کرنے والے سے تو محبت سے بات کرتا ہے، لیکن جیسے ہی انسان اپنے گھر کے اندر قدم رکھتا ہے اور بیوی کے چہرے پر اس کی نظر پڑتی ہے، یا بچوں کے چہرے پر اس کی نظر پڑتی ہے، یا ماں باپ کے چہرے پر اس کی نظر پڑتی ہے، تو انسان کا چہرہ بگڑ جاتا ہے، انسان غصے میں آ جاتا ہے۔ کبھی انسان اپنی بیوی پر غصہ کرتا ہے، کبھی اپنے بچوں پر غصہ کرتا ہے، کبھی اپنے ماں باپ پہ غصہ کرتا ہے۔ قرآن ہمیں درس دیتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنے گھر والوں کے ساتھ محبت سے پیش آؤ، اپنے گھر والوں کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور آقا ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں میں سامعین حضرات، آج کا یہ پروگرام سلمان ساؤنڈ زوکھنپور کی جانب سے ریکارڈ کیا گیا ہے۔ سب سے بہتر ہوں،
تو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں، اس لیے تم اپنے گھر والوں کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ۔ حضرات، یہ محفل نکاح کے تعلق سے اس محفل کو سجایا گیا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ نکاح میری سنت ہے، جس نے اس سے اعراض کیا، جس نے اس سے چہرہ پھیرا، وہ مجھ سے نہیں ہے، یعنی میرے طریقے پر نہیں ہے۔ حضرات، آج نکاح کیا ہے؟ نکاح کس کو کہتے ہیں؟ نکاح دو اجنبیوں کو ملا دینے کا نام نکاح ہے۔ انسان نکاح کن چیزوں کے لیے کرتا ہے، کس وجہ سے نکاح کرتا ہے، اس کے تعلق سے میں آپ کو چند باتیں بتا کر کے رخصت ہو جاؤں گا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے نوجوانوں کے گروہ، تم نکاح کرو۔ جو نکاح کرنے کی استطاعت رکھتا ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا، اے نوجوانوں کے گروہ، تم نکاح کرو۔ نکاح کا حکم مدینے والے مصطفیٰ نے دیا ہے۔ آج ہوتا کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ نکاح کرنے میں اتنی دیری کی جاتی ہے، لڑکوں کی شادیاں بھی بہت لیٹ کی جاتی ہیں، لڑکیوں کی شادیاں بھی بہت لیٹ کی جاتی ہیں، بلکہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب لڑکا لڑکی بالغ ہو جائیں تو فوراً ان کی شادی کرا دو، فوراً ان کا نکاح کرا دو، اس لیے کہ نکاح نظروں کو جھکا دیتا ہے اور شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے۔ حضرات محترم، اگر آج کسی سے کہا جائے کہ تم اپنی بچے کا نکاح کیوں نہیں کرتے، تو وہ کہتا ہے ابھی میرا بیٹا پڑھ رہا ہے، ابھی میرا بیٹا پڑھائی کر رہا ہے، جب یہ پڑھائی سے فارغ ہو جائے گا، کہیں پر اس کی جاب لگ جائے گی، کہیں پر اس کی نوکری لگ جائے گی، اس کے بعد میں اس کا نکاح کروں گا، اس کے بعد میں اس کی شادی کروں گا۔ حضرات، آج بھی مجھے دوران طالب علمی کی ایک بات یاد ہے کہ استاد نے اپنے شاگرد سے کہا تھا، بیٹا تم نکاح کیوں نہیں کرتے؟ تو اس شاگرد نے کہا، حضرت ابھی میں پڑھائی کر رہا ہوں، جب میری پڑھائی پوری ہو جائے گی، جب میری کہیں پر جاب لگ جائے گی، میری کہیں پر نوکری لگ جائے گی، اس کے بعد میں نکاح کروں گا، اس کے بعد میں شادی کروں گا۔ تو استاد نے ایک جملہ کہا تھا، بیٹا اگر پڑھائی کے بعد تیری نوکری نہ لگی تو کیا تو شادی نہیں کرے گا؟ تو وہ خاموش ہو گیا۔ استاد نے کہا، بیٹا ہو سکتا ہے آنے والی دلہن کے قدم تیرے گھر میں پڑیں، اللہ اس کے قدم کی برکت سے تیری نوکری لگا دے، اللہ اس کے قدم کی برکت سے تیری جاب لگا دے، اس لیے نکاح کیا کرو۔ نکاح میں بڑی فضیلت رکھی گئی ہے، بلکہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تنکح المرأۃ لاربعین، انسان جب نکاح کرتا ہے تو چار چیزوں کی بنا پر کرتا ہے۔ انسان جب نکاح کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو چار چیزوں کی بنا پر نکاح کرتا ہے۔ لمالہا، اس کا مال دیکھ کر نکاح کرتا ہے، ولے جمالہا، عورت کا حسن دیکھ کر نکاح کرتا ہے، ولے حسبہا، عورت کا خاندان دیکھ کر نکاح کرتا ہے، ولے دینہا، اس کی دینداری دیکھ کر نکاح کرتا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فاظفر بذات الدین، تو تم دینداری اختیار کرو، تم پرہیزگاری اختیار کرو، تم دیندار لڑکی اختیار کرو۔ حضرات محترم، اب آئیے ابن ماجہ کی ایک حدیث پاک و مقبول سن لیجئے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا تزوج النساء لحسنہن، تم عورتوں سے فقط تم عورتوں سے محض ان کے حسن کی بنا پر نکاح نہ کرو، اس لیے کہ ان کا حسن تمہیں سرکشی میں ڈال سکتا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، تم عورتوں سے ان کے مال کی بنا پر نکاح نہ کرو، اس لیے کہ ان کا مال تمہیں سرکشی میں ڈال سکتا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، تم عورتوں سے ان کے خاندان کی بنا پر نکاح نہ کرو، اس لیے کہ ان کا خاندان تمہیں سرکشی میں ڈال سکتا ہے، بلکہ آقا ارشاد فرماتے ہیں، تم عورتوں سے دینداری کی بنا پر ایک نکاح کرو، دیندار لڑکی سے ایک نکاح کرو، اس لیے کہ جب انسان حسن کی بنا پر نکاح کرتا ہے اور جب انسان خاندان کی بنا پر نکاح کرتا ہے کہ یہ بڑے خاندان کی لڑکی ہے، یہ اونچے خاندان کی لڑکی ہے، اگر اس سے میرا نکاح ہو جائے گا، اگر اس سے میری شادی ہو جائے گی تو لوگ مجھے بھی کہیں گے یہ بڑے خاندان کا داماد ہے، میرا نام بھی بڑے لوگوں میں لکھ دیا جائے گا۔ لیکن جب وہ بڑے خاندان لڑکی سے نکاح کر لیتا ہے تو ہوتا کیا ہے
کہ انسان نہ ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا رہتا ہے. کبھی انسان سوچتا ہے کہ خوبصورت لڑکی سے میں نکاح کر لوں, یہ بہت خوبصورت لڑکی ہے, یہ بہت اسمارٹ لڑکی ہے, اگر میری شادی اس سے ہو جائے گی, اگر میرا نکاح اس سے ہو جائے گا, اور شادی ہونے کے بعد جب یہ میرے گھر میں آئے گی تو میرے خاندان کے لوگ کہیں گے, میرے محلے کے لوگ کہیں گے, میرے گاؤں کے لوگ کہیں گے کہ فلاں کی بیوی بہت اسمارٹ ہے, فلاں کی بیوی بہت خوبصورت ہے. جب خوبصورتی کی بنا پر وہ نکاح کرتا ہے تو میاں ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے, جب خوبصورت بیوی گھر میں آتی ہے, جب گھر میں اس کے قدم پڑتے ہیں تو دن میں وہ گھر والوں کو تعریفی دکھا دیا کرتی ہے. ایسے بھی معاملات ہمارے نگاہوں کے سامنے گزرے ہیں. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں. آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ تم عورتوں سے ان کے مال کی بنا پر نکاح نہ کرو, تم عورتوں سے ان کے حسن کی بنا پر نکاح نہ کرو, تم عورتوں سے ان کے خاندان کی بنا پر نکاح نہ کرو, اس لیے کہ ان کا حسن تمہیں سرکشی میں مبتلا کر سکتا ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں فاظفر بذات الدین, بلکہ تم دینداری اختیار کرو, تم پرہیزگاری اختیار کرو. جب دیندار لڑکی تیرے گھر میں آئے گی, جب پرہیزگار لڑکی تیرے گھر میں آئے گی اور اس کے قدم تیرے گھر میں پڑیں گے تو دیندار لڑکی قرآن کی تلاوت کرتی ہوئی نظر آئے گی, نماز کی پابندی کرتی ہوئی نظر آئے گی, اور جب نماز پڑھے گی, نماز پڑھنے کے بعد اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرے گی اور یہ کہے گی اے میرے مولا, میرے شوہر کے رزق میں برکت عطا فرما دے, قسم رب کعبہ کی جس کے قبضہ قدرت میں میری بھی جان ہے اور تمہاری بھی جان ہے. جب دیندار لڑکی یہ دعا کرے گی مولا میرے شوہر کے رزق میں برکت عطا فرما دے, تو اللہ تمہارے رزق میں اتنی برکت عطا فرمائے گا, تمہاری نسلیں کھائیں گی تب بھی وہ دولت ختم نہیں ہوگی. تمہاری نسلیں دینداری اختیار کرو, پرہیزگاری اختیار کرو. آقا ارشاد فرماتے ہیں فاظفر بذات الدین, تم دیندار لڑکی اختیار کرو, پرہیزگار لڑکی اختیار کرو. اس لیے کہ جب دیندار لڑکی تمہارے گھر میں آئے گی, اس کے قدم تمہارے گھر میں پڑیں گے تو وہ قرآن کی تلاوت کر دے گی, وہ نماز کی پابندی کرے گی. اور آقا ارشاد فرماتے ہیں وَلَا أَمَةٌ خَرْمَاءُ صَوْدَاءُ أَفْضَلُ, یعنی کالی کلوٹی باندھی زیادہ بہتر ہے اس آزاد عورت سے جو دیندار نہیں ہے, پرہیزگار نہیں ہے, متقی نہیں ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں دیندار کالی کلوٹی باندھی زیادہ بہتر ہے اس آزاد عورت سے جو فاحشہ ہے, دیندار نہیں ہے, پرہیزگار نہیں ہے, اس سے دیندار کالی کلوٹی باندھی زیادہ بہتر ہے. اب آئیے دیکھیے, انسان چہرہ دیکھ کے نکاح کرتا ہے, خوبصورتی کی بنا پر نکاح کرتا ہے. آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ ہے. حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں, آنے کے بعد عرض کرتے ہیں, آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابی تم نکاح کیوں نہیں کر لیتے. حضرت جلیبیب نے جب اتنا سنا آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, عرض کرنے لگتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس تو مال بھی نہیں ہے, آقا میرے پاس تو دولت بھی نہیں ہے, یا رسول اللہ میرے پاس تو رہنے کے لیے گھر بھی نہیں ہے, آقا میرے پاس تو کوئی سرمایہ بھی نہیں ہے, یا رسول اللہ مجھے کون اپنی بیٹی دے گا, آقا مجھ سے کون لڑکی شادی کرے گی. نبی نے اتنا سنا, سننے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابی تم فلاں قبیلے میں چلے جاؤ اور اس قبیلے کے سردار سے کہنا کہ تم اپنی اکلوٹی لڑکی کا نکاح میرے ساتھ کر دے. حضرت جلیبیب نے اتنا سنا, حضور کی بارگاہ سے اٹھتے ہیں اور اس صحابی کے قبیلے میں چلے جاتے ہیں. جانے کے بعد دروازے پہ دستک دیتے ہیں, قبیلے کا سردار نکل کے آتا ہے. قبیلے کے سردار نے دیکھا مہمان رسول آئے ہیں, صحابی رسول آئے ہیں, اچھے طریقے سے استقبال کرتا ہے, بہترین طریقے سے کھانے کا انتظام کرتا ہے. جب کھانا کھلا رہا تھا تو کہنے لگتا ہے قبیلے کا سردار بتاؤ صحابی رسول کس وجہ سے تم میرے یہاں تشریف لے کر کے آئے ہو. حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں مجھے مدینے والے مصطفیٰ نے بھیجا ہے, مجھے شہنشاہ دو عالم نے بھیجا ہے, مجھے مالک و مختار نے بھیجا ہے اور یہ پیغام دے کر کے بھیجا ہے, یہ
کہہ کر کے بھیجا ہے کہ تم اپنی اکلوتی لڑکی کا نکاح میرے ساتھ کر دو۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنا سننا تھا۔ قبیلے کا سردار کہتا ہے ٹھیک ہے جلیبیب، میں یہ فیصلہ خود نہیں کر سکتا ہوں بلکہ اپنی بیوی سے مشورہ لیتا ہوں، اس کے بعد میں تمہیں بتاؤں گا۔ قبیلے کا سردار دسترخوان سے اٹھتا ہے، اپنے گھر کے اندر تشریف لے جاتا ہے، اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے اے میری شریک حیات، تم نے دیکھا یہ جلیبیب آئے ہیں، انہیں مدینے والے مصطفیٰ نے بھیجا ہے، انہیں شہنشاہ دو عالم نے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنا کہنا تھا۔ لڑکی کی ماں نے ان کا چہرہ دیکھا، چہرہ کالا تھا۔ چہرہ کالا ہونے کی بنا پر لڑکی کی ماں نے کہا تم کیسے باپ ہو، تم ان کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کیسے کر سکتے ہو؟ ارے تم نے دیکھا نہیں ان کا چہرہ تو کالا ہے، تمہاری بیوی کتنی، تمہاری لڑکی کتنی خوبصورت ہے، تمہاری لڑکی کتنی ہینڈسم ہے، تمہاری لڑکی کتنی اسمارٹ ہے، تم نے اپنی لڑکی کا حسن نہیں دیکھا، تم نے اپنی لڑکی کی خوبصورتی نہیں دیکھی، یہ تو کالے ہیں، ان سے تم اپنی لڑکی کا نکاح کیسے کر سکتے ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ، اس کی بیوی نے اتنا کہا۔ قبیلے کا سردار باہر آتا ہے، آنے کے بعد حضرت جلیبیب سے کہتا ہے جلیبیب ہم تم سے یہ نکاح نہیں کر سکتے ہیں، تم کسی اور قبیلے میں چلے جاؤ اور اپنے نکاح کا پیغام دے دینا، ہم اس نکاح کے لیے راضی نہیں ہیں، میری بیوی اس نکاح کے لیے راضی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنا سننا تھا۔ حضرت جلیبیب نے جیسے ہی اتنا سنا کہنے لگے ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، مدینے والے مصطفیٰ سے کہہ دوں گا، شہنشاہ دو عالم سے کہہ دوں گا، مالک و مختار سے کہہ دوں گا کہ تمہیں یہ رشتہ منظور نہیں ہے۔ ابھی چند قدم چلے ہی تھے، چلنے کے بعد پردے کی آواز سے آواز آتی ہے اے جانے والے ذرا ٹھہر جا، اے جانے والے ذرا رک جا۔ اب وہ آواز دوسری طرف متوجہ ہوتی ہے، پھر وہ آواز اپنے والدین کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور پردے کی آڑ سے لڑکی کہتی ہے اے میرے ماں باپ سنو سنو، آنے والے کو مت دیکھو، آنے والا اگرچہ کالا ہے، آنے والا اگرچہ سیاہ ہے، مگر بھیجنے والا تو نور والا ہے، بھیجنے والا تو رحمت والا ہے۔ اے میرے ماں باپ سنو سنو، آنے والے کو مت دیکھو، آنے والا اگرچہ کالا ہے، آنے والا اگرچہ سیاہ ہے، مگر بھیجنے والا تو وہ ہے جس پہ حسن یوسف بھی ناز کرتی ہے۔ اے میرے ماں باپ سنو سنو، آنے والے کو مت دیکھو بلکہ بھیجنے والے کو دیکھو، آنے والا اگرچہ کالا ہے، آنے والا اگرچہ سیاہ ہے، مگر بھیجنے والا تو وہ ہے جس کے بارے میں بریلی کا امام فرماتا ہے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ پردے کی آواز سے، پردے کی آڑ سے لڑکی کہتی ہے اے میرے ماں باپ سنو سنو، اے میرے والدین سنو سنو، آنے والے کو مت دیکھو، آنے والا اگرچہ کالا ہے، آنے والا اگرچہ سیاہ ہے، مگر بھیجنے والا تو نور والا ہے، بھیجنے والا تو رحمت والا ہے۔ ارے بھیجنے والا تو وہ ہے جس کی بارگاہ میں بریلی کا تاجدار عرض کرتا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اے میرے ماں باپ سنو سنو، اے میرے والدین سنو سنو، آنے والے کو مت دیکھو بلکہ بھیجنے والے کو دیکھو، آنے والا اگرچہ کالا ہے، آنے والا اگرچہ سیاہ ہے، مگر بھیجنے والا تو نور والا ہے، بھیجنے والا تو رحمت والا ہے۔ اے میرے ماں باپ سنو سنو، اگر تم نے میرا نکاح ان کے ساتھ کر دیا اور میرا نکاح ان کے ساتھ ہو گیا، اس کے بعد اگر مدینے کی لڑکیوں نے مجھے یہ طعنہ دیا تیرا شوہر کالا ہے تو شوق سے کہہ دوں گی اے مدینے کی کنیاؤں سنو سنو، اے مدینے کی دوشیزاؤں سنو سنو، اے مدینے کی لڑکیوں سنو سنو، ارے تمہارا شوہر وہ ہے جس کو تمہارے ماں باپ نے پسند کیا ہے، میرا شوہر وہ ہے جس کو مدینے کے تاجدار نے پسند کیا ہے۔ میرا شوہر وہ ہے جس کو مدینے کے تاجدار نے پسند کیا ہے۔ یا رسول اللہ وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھاتے چلے، ہاں یا رسول اللہ ہنسی تم ہو جو فتنے مٹاتے چلے، ہنسی تم ہو جو فتنے مٹاتے چلے۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا نکاح طے پا گیا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں جلیبیب جاؤ اپنی شادی کا انتظام کرو۔ حضرت جلیبیب نے جیسے ہی اتنا سنا آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دولت مکے میں چھوڑ کر کے آئے ہیں، گھر مکے میں چھوڑ کر کے آئے ہیں، آقا سارا کاروبار مکے میں چھوڑ کر کے آئے ہیں، یا رسول اللہ زمین جائیداد مکے میں چھوڑ کر کے آئے ہیں، یا رسول اللہ آپ کی محبت میں ہجرت کر کے مدینے تشریف
تشریف لے آئے ہیں۔ آقا ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم کیسے اپنی شادی کا انتظام کریں؟ مدینے والے مصطفیٰ نے اتنا سنا، اپنے دست مبارک میں درہم و دینار لیے حضرت جلیبیب کو دیے۔ ماں بریلی کا تاجدار ارشاد فرماتا ہے، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت جلیبیب سے میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، جلیبیب یہ لو درہم و دینار اور اپنی شادی کا انتظام کرو۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دست مبارک میں درہم و دینار لیتے ہیں، بازار کی جانب روانہ ہو جاتے ہیں۔ اب بازار جانے کے بعد اپنی شادی کے لیے جوڑے خرید رہے تھے، اپنی شادی کے لیے زیورات خرید رہے تھے۔ اچانک کانوں میں آواز آتی ہے کہ جنگ کا اعلان ہو چکا ہے، جنگ کے لیے چلنا ہے۔ مدینے والے مصطفیٰ نے جنگ کا اعلان کر دیا ہے۔ جیسے ہی کانوں میں اتنی آواز آتی ہے، اب اس پیسے سے شادی کا سامان نہیں خریدتے ہیں، اب اس پیسے سے جوڑے نہیں خریدتے ہیں، اب اس پیسے سے زیورات نہیں خریدتے ہیں، بلکہ جنگ کا سامان خریدتے ہیں۔ محبت ہو تو ایسی ہو، عشق ہو تو ایسا ہو، الفت ہو تو ایسی ہو، چاہت ہو تو ایسی ہو، نبی نے مدینے والے مصطفیٰ سے سچا عشق ہو تو ایسا ہو۔ بریلی کا امام فرماتا ہے، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی، اللہ اکبر کبیرہ۔ ماں بریلی کا امام فرماتا ہے، آقا میرے اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ حضرت جلیبیب اب اس پیسے سے شادی کا سامان نہیں خریدتے ہیں، بلکہ جو ہے شادی کا سامان نہیں خریدتے ہیں، جنگ کا سامان خریدتے ہیں۔ جنگ کا سامان خریدنے کے بعد جنگ کے اندر تشریف لے جاتے ہیں اور جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی شان و قدرت دیکھو، جب جنگ کا اعلان ہوا، حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاتے ہیں، شہادت پہ فائز ہو جاتے ہیں، جام شہادت کو نوش فرما لیتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ جب جنگ کے اندر جیت حاصل ہو جاتی ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تمام صحابیوں کو آقا نے جمع کیا، جمع کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، اے میرے صحابی ذرا سنو۔ اب تمام لوگ جب جمع ہو گئے، نبی ارشاد فرماتے ہیں، مجھے جلیبیب نظر نہیں آ رہے ہیں، جلیبیب کہاں چلے گئے ہیں؟ صحابہ اکرام نے جب جلیبیب کو ڈھونڈنا شروع کیا تو 7 یا 8 کافروں کا جسم ان کے اوپر تھا اور حضرت جلیبیب ان کے نیچے دبے ہوئے تھے، اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی نے حکم دیا جلیبیب کو نکالا جائے، صحابہ اکرام نے ان کافروں کے جسم کو ہٹایا، حضرت جلیبیب کو ان کے نیچے سے نکالا۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں، انہوں نے اتنے کافروں کو مارنے کے بعد جام شہادت نوش کیا ہے، جلیبیب سے اللہ بھی راضی ہے، اس کا رسول بھی راضی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ صحابی کتنی قسمت والے ہوں گے، وہ صحابی کیسی شان والے ہوں گے، جن کو اپنے ہاتھ پہ مدینے والے مصطفیٰ نے اٹھایا ہوگا، جن کو جو ہے قبر کے اندر میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے اتارا ہوگا۔ یہ جلیبیب ہے، جلیبیب کی شان یہ ہے، ارے یہ وہی جلیبیب ہے جن کو کوئی مدینے میں اپنی لڑکی دینے کے لیے تیار نہیں تھا، یہ وہی جلیبیب ہے جن کو مدینے کے اندر کوئی لڑکی جن سے اپنا نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، ان کے چہرے کے کالے پن کو دیکھ کر کے کوئی لڑکی اپنا نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن آج حضرت جلیبیب نے جام شہادت کو نوش کیا ہے تو جنت کی حوریں کہہ رہی تھی، یا رسول اللہ جلیبیب کو آپ ہمیں دے دیجئے۔ اللہ نے جلیبیب کو وہ مقام عطا فرمایا ہے۔ ارے میں یہ کہتا ہوں جلیبیب کو یہ جو شان ملی ہے یہ مدینے والے مصطفیٰ کا صدقہ ہے، تبھی تو میں کہتا ہوں جب جلیبیب نے جام شہادت کو نوش کیا ہوگا تو پکار کر یہی کہتے ہوں گے، یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا تم نے ہمیں خرید کے انمول کر دیا، تم نے ہمیں خرید کے انمول کر دیا، یا رسول اللہ تم نے ہمیں خرید کے انمول کر لیا۔ یہ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کریمی ہے۔ حضرات محترم، آئیے میں اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اس شادی کے موقع پر اس نکاح کا ذکر کر دیا جائے جس نکاح میں آسمان سے فرشتوں نے شرکت کی ہوگی، اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ نکاح کتنی شان والا ہوگا، وہ نکاح کتنی عظمت والا ہوگا، وہ نکاح کتنی برکت والا ہوگا۔ وہ نکاح کس کا ہے؟ وہ حضرت فاطمہ کا نکاح ہے۔ وہ نکاح کس کا ہے؟ وہ حضرت علی کا نکاح ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ کون حضرت علی ہیں؟ وہ حضرت علی ہیں جن کو فاتح خیبر کہا جاتا ہے۔ کون حضرت علی ہیں؟ وہ حضرت علی ہیں جن کو حسنین کریمین کا بابا کہا جاتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ مدینے والے مصطفیٰ جب مکے سے ہجرت کر کے مدینے میں تشریف لائے، آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لائے، سن ہجری
2 میں جنگ بدر ہوتی ہے، سن ہجری 3 میں جنگ احد ہوتی ہے، وہ روایت مختلف۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب جنگ احد سے فارغ ہو جاتے ہیں، میرے آقا نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے نکاح کے تعلق سے سوچنا شروع کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فاطمہ کا نکاح میرے ساتھ کر دیجئے۔ آقا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر تشریف لاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح میرے ساتھ کر دیجئے۔ آقا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب دونوں صحابی بہت ذہین تھے، دونوں صحابی سمجھ جاتے ہیں کہ حضرت علی نے اپنے نکاح کا پیغام ابھی آقا کی بارگاہ میں لے کر کے نہیں آئے ہیں۔ اب دونوں صحابی حضرت علی کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ حضرت علی اس وقت ایک عربی کے نخلستان میں اپنے اونٹ کو پانی پلا رہے تھے۔ دونوں صحابی وہاں پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد کہتے ہیں علی تم حضور کی بارگاہ میں جاؤ اور حضور سے عرض کرنا یا رسول اللہ تم اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح میرے ساتھ کر دیں۔ حضرت علی نے اتنا سنا، سننے کے بعد آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں میں کیسے کہہ سکتا ہوں حضور اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح میرے ساتھ کر دیں۔ ارے میں 14 دن کا تھا، مکے میں قحط پڑا تھا، آقا نے مجھے اپنی گود میں اٹھا کر کہا تھا علی کو میں اپنی صحبت میں رکھوں گا، علی کو میں اپنی تربت میں رکھوں گا۔ ارے میں جوان نبی کی خدمت میں ہوا ہوں، میرا بچپن نبی کی خدمت میں گزرا ہے، میں کیسے حضور سے کہہ سکتا ہوں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح میرے ساتھ کر دے۔ میرے پاس تو رہنے کے لیے گھر بھی نہیں ہے، میرے پاس تو پیسے بھی نہیں ہے، میرے پاس تو دولت بھی نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں علی تم جاؤ تو صحیح، کیسی بھی ضرورت ہوگی ہم آپ کی مدد کریں گے۔ جب دونوں صحابی نے زیادہ اظہار کیا، دونوں صحابی کے زیادہ اظہار پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ جانے کے بعد ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا تو دلوں کے راز کو جانتے ہیں، میرے آقا تو تمام دلوں کے راز کو جانتے ہیں۔ آقا سمجھ گئے، آقا ارشاد فرماتے ہیں علی بتاؤ کس لیے آئے ہو؟ حضرت علی خاموش ہیں۔ نبی نے پھر ارشاد فرمایا علی بتاؤ کس لیے آئے ہو؟ حضرت علی خاموش ہیں۔ تیسری مرتبہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا علی کیا فاطمہ کے نکاح کے تعلق سے آئے ہو؟ حضرت علی عرض کرتے ہیں جی ہاں یا رسول اللہ میں فاطمہ کے نکاح کے لیے آیا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ اتنا کہنا تھا، نبی ارشاد فرماتے ہیں علی بتاؤ تمہارے پاس مہر ادا کرنے کے لیے کچھ ہے؟ حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سب کچھ تو مکے میں چھوڑ کر کے آئے ہیں، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ نکاح کی محفل ہے، میں آپ کو بتا دوں نکاح میں کیا اہم ہوتا ہے۔ نبی نے یہ نہیں کہا علی میری بیٹی فاطمہ کے لیے کتنے جوڑے لے کر کے آؤ گے، نبی نے یہ نہیں پوچھا علی میری بیٹی فاطمہ کے لیے کتنے زیورات لے کر کے آؤ گے، نبی نے یہ نہیں پوچھا علی بتاؤ تمہارے گھر سے کتنی بارات آئے گی، بلکہ نبی ارشاد فرماتے ہیں علی تمہارے پاس مہر ادا کرنے کے لیے کیا چیز ہے، مہر کتنا اہم ہے۔ میں یہ علماء اکرام بیٹھے ہیں، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں مہر کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے مہر معجل جو عین کے ساتھ ہے، جو اجلت سے بنا ہے، جس کے معنی آتے ہیں ترنت دینے کے، کہ جب تک مہر ادا نہیں کر دیتا عورت کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ ایک ہے مہر غیر معجل جس کے معنی آتے ہیں کہ جب چاہے جب اس کے پاس مہر کے پیسے ہو جائیں گے تب وہ مہر کو ادا کر سکتا ہے۔ ایک ہے مہر معجل جو حمزے کے ساتھ بنا ہے، جو اجل سے بنا ہے، جو مدت سے بنا ہے، جس کے معنی آتے ہیں کہ جب اس کے معنی آتے ہیں اس میں جو ہے مقدار بیان کی جاتی ہے کہ 1 سال کے اندر مہر ادا کر دوں گا، 2 سال کے اندر مہر ادا کر لوں گا، 3 سال کے اندر مہر ادا کر دوں گا۔ بہرحال ہر حال میں مہر کو ادا کرنا ہے، یہ معاف نہیں ہوتے ہیں۔ اگر عورت کا انتقال پہلے ہو گیا ہے اور اس نے مہر کو معاف نہیں کیا ہے تو کل قیامت کے دن میں تم سے اپنا مہر لے سکتی ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مہر معاف ہو جائے گا، مہر معاف نہیں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آج انسان شادیوں میں اتنے پیسے خرچ کرتا ہے، آج انسان ڈانس پارٹی میں اتنے پیسے خرچ کرتا ہے، آج انسان ڈھول تاشے میں اتنے پیسے خرچ کرتا ہے، لیکن جب مہر کا معاملہ آتا ہے تو لڑائی پر لڑائی شروع ہوتی ہے، جھگڑے پر جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، جو ہے ایک آپس میں لڑائی لڑنے لگتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے مہر جو ہے جہیز کو اوپر بندے گا، کوئی کہتا ہے مہر 4 لاکھ 5 لاکھ 2 لاکھ کا بندے گا۔ ایسا کچھ نہیں ہے پیارے، مہر جو ہے دولہے کی حیثیت دیکھ کے بنتا ہے، مہر جو ہے لڑکے کی حیثیت دیکھ کے بنتا ہے۔ لڑکے سے پوچھا جائے کہ تم کتنا مہر ادا کر سکتے ہو، اگر وہ کہے 50,000 1 لاکھ تو اس کے کہنے کے مطابق مہر ادا کرنا چاہیے۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں گا، چلو مہر کے تعلق سے میرا امام ارشاد فرماتا ہے، اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں مہر نہ تو اتنا زیادہ ہو کہ لڑکا اس کو نہ دینے کی نیت بنا لے، مہر نہ تو اتنا کم ہو کہ لڑکا اس کو کھیل بنانے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بلکہ مہر لڑکے کی اجازت کے مطابق باندھنا چاہیے۔ اب آؤ میں تمہیں بتاتا چلوں، آج انسان شادی میں اتنے پیسے خرچ کرتا ہے لیکن جب مہر کی بات آتی ہے تو لڑائی پر لڑائی شروع ہو جاتی ہے، جھگڑے پر جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ مہر کی بات تو دوسری ہے، جیسے ہی لڑکا
لڑکی کا رشتہ ہو جاتا ہے تو لڑکے کی ایسی ڈیمانڈیں آتی ہیں کہ اس کے گھر والے اس کی ڈیمانڈ کو پورا نہیں کر پاتے ہیں. ابھی ایک جگہ کا واقعہ ہے کہ دولہا کے بہنوں کو جو ہے منگنی میں بلٹ دی گئی تھی, اور مراد آباد کے بعد پاس کا ایک معاملہ ہے کہ جب اس کی منگنی ہو گئی تو اس کے بہنوں کو جو ہے منگنی میں بلٹ دی گئی, اور لڑکے کے بھائیوں کو جو ہے انگوٹھی دی گئی. ایسی رسمیں مسلمانوں کے اندر چل گئی ہیں, ایسے رواج مسلمانوں کے اندر چل گئے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اس جہیز کی لالت نے نہ جانے کتنے گھروں کو برباد کر دیا, اس جہیز کی لالت نے نہ جانے کتنے خاندانوں کو اجاڑ کر رکھ دیا, اس جہیز کی لالت نے نہ جانے کتنے پریواروں کو برباد کر کے رکھ دیا. میں تمہیں بتاتا ہوا چلتا ہوں, ابھی ایک جگہ کا معاملہ ہے کہ ایک مسلم لڑکی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ جا رہی تھی. خاندان والوں کو پتا چلا, جب اس کے باپ کو پتا چلا, باپ نے بیٹی کے آگے ہاتھ جوڑے اور کہنے لگتا ہے, اے میری بیٹی تو یہ قدم کیوں اٹھاتی ہے؟ اے میری بیٹی, خاندان میں میری عزت ہے, معاشرے میں میری بہت عزت ہے, لوگ مجھے عزت سے بلاتے ہیں, کوئی پنچات ہوتی ہے لوگ مجھے آگے کرتے ہیں, اے میری بیٹی ایسا قدم مت اٹھا. تو بیٹی نے ایک ہی جواب دیا تھا, اے میرے باپ میں تمہیں کیا بتاؤں, جب سے مسلم لڑکوں کے جو ہے رشتے ہمارے گھر میں آنا شروع ہوئے ہیں, رشتے بعد میں آتے ہیں, پہلے ان کی ڈیمانڈ آ جاتی ہے, بتاؤ لڑکے کو جہیز میں کیا دیا جائے گا, لڑکی کی بہن کو کون سے زیور دیے جائیں گے, لڑکے کی ماں کو ناک کان میں کیا دیا جائے گا, لڑکے کے بہنوں کو کیا دیا جائے گا, چاندی کی انگوٹھی دی جائے گی, سونے کی انگوٹھی دی جائے گی, لڑکے کے بھائیوں کو موبائل چاہیے, لڑکے کے باپ کو اسکوٹی چاہیے. ایسی رسمیں مسلمانوں کے اندر چل گئی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تم نے دیکھا نہیں, ابھی چند سال پہلے کی بات ہے, ایک عائشہ نام کی لڑکی نے پانی میں کود کر کے اپنی جان دی تھی, اور اس نے اپنا پورا ویڈیو بنا کر کے وائرل کیا تھا, اور اس نے یہ کہا تھا کہ میرے سسرال والے مجھے جہیز کے نام پہ ٹارچر کرتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اس نے یہ کیا, لیکن حالانکہ اس نے کیا یہ بہت غلط کیا, لیکن آج میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں اس کو یہ کرنے میں کس نے مجبور کیا. کہ ہمارا سماج اس کا ذمہ دار ہے. آج جہیز کی لالت نے نہ جانے کتنے پریواروں کو اجاڑ کر رکھ دیا, نہ جانے کتنے خاندان کو اجاڑ کر رکھ دیا. کہ تم نے نہیں دیکھا ممبئی اور پونا کے اندر مسلم لڑکیوں نے تھانے میں جا کر کے یہ گزارش لگائی کہ ہمارا نکاح جو ہے, ہماری شادیاں جو ہے غیر مسلم کے ساتھ کی جائیں, اس لیے کہ مسلمانوں کے رشتے ہمارے گھر میں آتے ہیں, رشتے بعد میں آتے ہیں, پہلے ان کی ڈیمانڈ آ جاتی ہے, ہمارے ماں باپ ان کی ڈیمانڈ کو پورا نہیں کر پاتے ہیں, ہم کیسے شادی کر سکتے ہیں. ارے جس کے گھر میں 3-3 4-4 بچیاں ہوتی ہیں, ان سے پوچھو بھوگپور کے زندہ دل مسلمانوں, ان ماں باپ کو رات میں نیند نہیں آتی ہے, میاں بیوی بستر پر اٹھ کر کے یہ روتے ہیں, کیسے ہم اپنی بچیوں کے ہاتھ پیلے کریں گے, کیسے ہم اپنی بچیوں کی شادیاں کریں گے. ارے ان ماں باپ کے سر پہ 3-3 4-4 جوان بیٹیوں کا سایہ ہوتا ہے, رات کو ان کو نیند نہیں آتی, بستر پر بیٹھ کر روتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں, کاش ہمارے پاس بھی جو ہے اتنے دولت ہوتی, کاش ہمارے پاس بھی اتنا سرمایہ ہوتا تاکہ ہم اپنی بچیوں کے ہاتھ پیلے کر دیتے. آج ان کے پاس پیسے نہیں ہیں, ان کی بچیاں کہتی ہیں کاش میرے باپ کے پاس دولت ہوتی, میرے باپ کے پاس سرمایہ ہوتا, میرے باپ کے پاس دولت ہوتی, تو آج ہمارے سروں میں بالوں کے اندر چاندی نہ اتری ہوتی, ہمارے باپ بھی ہمارے ہاتھ پیلے کر دیتے, ہمارے باپ بھی ہمارا نکاح کر دیتے. میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں اس جہیز کی لالت نے کس کے گھروں کو برباد کر دیا, کتنے خاندانوں کو اجاڑ دیا. ارے جب سے یہ جہیز کی لالت مسلمانوں کے اندر آئی ہے, میں جب سے تم نے اپنے نبی کی سیرت کو چھوڑا ہے, جب سے مسلمان برباد ہوتا ہوا نظر آتا ہے, جب سے مسلمانوں نے نبی کی سنت پر عمل کرنا چھوڑا ہے, جب سے مسلمان برباد ہوتا ہوا نظر آتا ہے. آج تم نے نہیں دیکھا ہر جگہ مسلمان کو ستایا جا رہا ہے, ہر جگہ مسلمان کو مارا جا رہا ہے, ہر جگہ مسلمان کو پیٹا جا رہا ہے. ارے میں تم سے کہنا چاہتا ہوں, اگر سکون کی زندگی چاہتے ہو, اگر آرام کی زندگی چاہتے ہو, تو غریب کی بچیاں اپنے گھر میں لے کر کے آؤ, اس لیے کہ دولت دینے والی ذات اللہ کی ہے, روپیہ دینے والی ذات اللہ کی ہے, پیسہ دینے والی ذات اللہ کی ہے, سرمایہ دینے والی ذات اللہ کی ہے. ارے میں تم سے کہنا چاہتا ہوں, اگر سکون کی زندگی چاہتے ہو, آرام کی زندگی چاہتے ہو, تو اپنے گھر میں غریب کی بچیوں کو لے کر کے آؤ, اس لیے کہ اگر تم کسی غریب کے آنسوؤں کو پہنچو گے تو اس کے قدم بعد میں تمہارے گھر میں آئیں گے. مصطفیٰ جان رحمت کی نظر رحمت تمہارے گھر میں تمہارے گھر میں نبی کی رحمت پہلے آ جائے گی. اگر اپنی زندگی سدھارنا چاہتے ہو تو غریب کی بچیوں سے شادی کرو. نبی ارشاد فرماتے ہیں
دیندار لڑکی اختیار کرو، پرہیزگار لڑکی اختیار کرو، اس لیے کہ جب دیندار لڑکی تمہارے گھر میں آئے گی تو قرآن کی تلاوت کرے گی، نماز کی پابندی کرے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا میرے کہنے سننے میں جو غلطیاں ہوئی ہوں اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کلمہ طیب پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔